السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے اور امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک پرتجسس کہانی لے کر آیا ہوں اور کہانی کا نام ہے یوم محبت۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو شروع کرتے ہیں یوم محبت۔ کلاک نے ٹن ٹن 2 بجائے۔ کیپٹن ناصر جو آتش دان کے قریب آرام چوکی پر اونگ رہا تھا چونک پڑا۔ خوابگاہ کا دروازہ کھلا دیکھ کر انتہائی اضطراب سے کہنے لگا، کیا آج شکیلا بالکل واپس نہیں آئے گی؟ کیا جو کچھ اس نے کہا ہے اس کو حرف بحرف پورا کرے گی؟ سچ مچ اب وہ میری منحوس شکل نہ دیکھے گی؟ اوف ظالم شکیلا، تو نے 2 کوڑی کے ایکٹر زلفی کی خاطر میری محبت کو ٹھکرا دیا۔ میری نرم دلی سے تو نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ میں نے ہر طرح تیری دل جوئی کی، تیرے فعلوں سے چشم پوشی کرتا رہا، مگر افسوس تو نے قدر نہ کی۔ وفور غم سے اس کا کلیجہ پھٹا جاتا تھا۔ وہ دل کو دونوں ہاتھوں سے دبائے خود بہت پاگلوں کی طرح باتیں کر رہا تھا۔ میرے معبود، میں کس گناہ کی وجہ سے معتوب ہوں؟ ہاں، جو ظلم میں نے آج سے 11 برس پیشتر ایک اندھی لڑکی پر کیا تھا، اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ اے فرشتہ سیرت نابینا لڑکی، میں نے تیری زندگی تباہ کی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ میں سخت شرمندہ ہوں۔ اگر تو زندہ ہوتی تو میں ضرور اس ظلم کی تلافی کرتا۔ یہ روحانی عذاب میری برداشت سے باہر ہے۔ میں پاپی ہوں، دغا باز ہوں، مجھے زندہ نہ رہنا چاہیے۔ اس دنیا میں اب میرے لیے دلچسپی کا کوئی امکان نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے لبادہ اوڑھا اور خودکشی کے خیال سے دبے پاؤں گھر سے نکل گیا۔ جب ناصر کی آنکھیں کھولیں تو اس نے ایک نہایت حسین عورت کو، جس کی موتی چور آنکھوں سے رحم و ہمدردی ٹپک رہی تھی، اپنے اوپر جھکا ہوا پایا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے نقاہت سے کہا۔ آپ دوستوں میں ہیں، حسینہ نے جواب دیا۔ ناصر کے دماغ میں یکے بعد دیگرے سب خیالات آنے لگے۔ اوف، کس طرح وہ خودکشی کے ارادے سے چٹان پر کھڑا ہو کر جھیل میں کودا تھا۔ ناصر خودکشی کے خیال سے گھبرا کر بولا، آپ کون ہیں اور میں یہاں کیسے پہنچ گیا؟ حسینہ نے جواب دیا، میں ایک ماہی گیر کی لڑکی ہوں۔ رات کو جب آپ چٹان سے پھسل کر جھیل میں گرے، اس وقت میں اور میرے والد شکار کے انتظار میں اپنی کشتی کے اندر بیٹھے تھے۔ وہ دھماکے کی آواز سن کر فوراً آپ کی مدد کو ناؤ لے کر پہنچ گئے۔ رات بڑی تاریک تھی، بمشکل آپ کو بچانے میں کامیاب ہوئے۔ پھر ہم دونوں بڑی دشواری سے آپ کو اپنے جھونپڑے تک لائے۔ چونکہ چٹان کے کسی بڑے ہوئے پتھر سے ٹکرا کر آپ کے سر میں چوٹ آ گئی تھی، اس لیے رات بھر آپ بے ہوش رہے۔ میرا باپ دیہاتی طریقے پر آپ کا علاج کرتا رہا۔ خدا کا شکر ہے ہماری محنت ٹھکانے لگی اور آپ کی جان بچ گئی۔ ناصر نے کہا، آخر مجھے کیوں بچایا؟ حسینہ نے کہا، یہ ہمارا اخلاقی فرض تھا جو ہم لوگوں نے ادا کیا۔ حاجرہ بیٹا، انہیں آرام کی ضرورت ہے، ان سے زیادہ باتیں نہ کرو۔ دوسرے کمرے سے آواز آئی۔ حاجرہ بہت بہتر کہہ کر ہٹ گئی۔ ناصر نے سر اٹھا کر دیکھا تو دوسرے کمرے میں اسے ایک ہزر صورت بوڑھا آدمی دکھائی دیا جو مچھلی پکڑنے کے اوزار ٹھیک کر رہا تھا۔ جھونپڑا پھولوں سے لدے ہوئے مرغزار میں واقع تھا۔ مسحور کن خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جا بجا طاقچوں پر گلدستے رکھے تھے جن کی بینی بینی خوشبو سے مشام جان معطر ہو رہا تھا۔ کھلی کھڑکی میں دور سے جھیل کا خوشنما منظر دکھائی دیتا تھا۔ کیسی پاک و منزہ زندگی ہے، ناصر کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ ناصر کی صحت روز بروز بحال ہوتی گئی، طاقت و توانائی بہو بھی آ گئی تھی، مگر اسے یہ درویشانہ زندگی کچھ ایسی بائی کہ یہیں کا ہو رہا۔ کبھی مہینے میں ایک دفعہ شہر جاتا اور اپنے کاروبار کی دیکھ بھال کر کے واپس آ جاتا۔ بوڑھا سلیمان اور اس کی لڑکی حاجرہ بھی اس سے کچھ ایسے مانوس ہوئے کہ اسے اپنے مختصر خاندان ہی کا فرض سمجھنے لگے۔ وہ بھی ہر ایک کام میں ان لوگوں کا ہاتھ بٹایا کرتا۔ سلیمان گائے کو دھوتا تو وہ چارہ ڈالتا، حاجرہ مکھن بلوتی تو اس کی مدد کرتا، جب وہ اپنی مرغیوں کو دانہ ڈالتی تو وہ ڈربے صاف کر دیتا، اس کے باغیچہ میں کیاریوں کو پانی دیتا۔ ہر اتوار کو حاجرہ مکھن، انڈے اور پھل وغیرہ فروخت کرنے کو شہر جاتی تو وہ پیچھے گھر کا سارا کام کرتا۔ پھر پھاٹک پر گھنٹوں اس کا انتظار کرتا رہتا۔ جب وہ واپس آتی تو پھولوں کے خوبصورت ہار اس کے گلے میں ڈال دیتا جو وہ اسی گھر سے گوند کر تیار رکھتا تھا۔ اس سادہ اور قدرتی زندگی نے اس میں انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ پچھلے تفکرات اس کے دل سے محو ہو چکے تھے۔ ان دنوں کو وہ زندگی کے بہترین دن سمجھنے لگا۔
اس کے لیے دن عید اور رات شب برات سے کم نہ تھی۔ وہ ہاجرہ سے والہانہ محبت کرتا تھا، محبت ہی نہیں بلکہ اس کی پرستش کرتا تھا۔ اسے حسینان عالم کی سرتاج، مہر و وفا کی دیوی اور محبت و صداقت کا مکمل نمونہ سمجھتا تھا۔ ہاجرہ بھی بچی نہ تھی، زندگی کی 26 منزلیں طے کر چکی تھی، سب کچھ جانتی تھی، مگر اس نے کبھی اسے اظہار محبت کا موقع نہ دیا۔ عید کا دن تھا، شہر میں دکانیں سج گئی تھیں، ہر ایک گھر میں چہل پہل نظر آتی تھی، طرح طرح کے شغلوں سے عید منائی جا رہی تھی۔ ادھر دنیا والے اپنی اپنی دن میں مست تھے، ادھر دنیا سے بے نیاز گوشہ تنہائی کے مکین بھی جنگل میں منگل منا رہے تھے، یعنی سلیمان کا خاندان بھی آج جھیل کے کنارے عید منانے آیا ہوا تھا۔ ہاجرہ نے وہ سرخ جوڑا پہنا تھا جو اس کے باپ نے اسے تحفہ عید کے طور پر دیا تھا۔ موسم بڑا خوشگوار تھا، ہر طرف سنہری دھوپ پھیلی ہوئی تھی، جھیل آئینہ بن رہی تھی، جا بجا کنول کے پتوں پر پانی کے موٹے موٹے قطرات ایسے دکھائی دیتے تھے جیسے زمردیں قمقموں میں سیماب کی لڑیاں ٹوٹ کر بکھر گئی ہوں۔ یہ لوگ اپنی کشتی میں جو پھولوں سے آراستہ کی گئی تھی بیٹھے کھانا تیار کر رہے تھے۔ کھانے میں کچھ مچھلی اور پرندوں کے کباب تھے، ایک سالم بیڑ کا بچہ تھا جس کے پیٹ میں چاول بھر کر دم پخت کیا گیا تھا، اور فواکہات تھے، قہقہے پڑ رہے تھے، ہوش گپیاں ہو رہی تھی، اور یہ لوگ دنیاوی کاشوں سے آزاد حقیقی مسرت میں سرشار تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر کشتی سے اترے تو ہاجرہ جھولے میں جا بیٹھی جو اس گلپوش وادی میں ایک اونچے درخت پر اسی کی خاطر ڈالا گیا تھا۔ ناصر جھولے کو جھلا رہا تھا، ہاجرہ نیچے سروں میں گاتی جاتی تھی۔ سلیمان ان دونوں کو محبت بری نگاہوں سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ہاجرہ یکا یک جھولے سے کود پڑی، اس کے چہرہ سے تردد کے آثار نمایاں تھے، جیسا اکثر اوقات خوشی کے موقعوں پر اس کا حال ہو جایا کرتا تھا۔ اس کا باپ بھی اسے متفکر دیکھ کر پریشان ہو گیا اور کشتی کھول کر وسط جھیل میں شکار کھیلنے چلا گیا۔ ہاجرہ آبشار کے نزدیک ایک چٹان پر بیٹھ گئی۔ نیلگوں آسمان کا رنگ نکھرا ہوا تھا، کہیں کہیں رنگین لقاحۂ ابر ہوا میں تیر رہے تھے۔ سنہری پرندوں کے جھنڈ اپنی خوش نوائی سے دلوں کو مسخر کر رہے تھے۔ آبشار کا شفاف پانی اس کے قدموں پر گوہر آبدار نچھاور کر رہا تھا۔ وہ سرخ پھولوں میں ملبوس، پھولوں کے کنج میں چٹان پر بیٹھی بالکل بند دیوی معلوم ہوتی تھی۔ یہ سما دیکھ کر ناصر کا دل پہلو میں بے قرار ہو گیا۔ ناصر اس کے قریب دو زانوں بیٹھ گیا اور کہا، اے جنت ارضی کی حور ہاجرہ، اگر مجھ سے قصور سرزد ہوا ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ ہاجرہ نے اپنی پریشانی کو چھپاتے ہوئے کہا، ہائے ناصر، یہ کیا معافی کاہے کی؟ تم نے کیا قصور کیا ہے؟ ناصر نے کہا، ہاجرہ، جب تم خوشی کے موقعوں پر مغموم ہو جایا کرتی ہو تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ ہاجرہ نے کہا، ہرگز نہیں، تم نے مجھے کبھی رنجیدہ نہیں کیا۔ پھر اس اچانک مغموم ہو جانے کی وجہ بتاؤ۔ ہاجرہ نے کہا، کیا بتاؤں؟ تم کیا جانو کہ مجھے کن کن عزیز و اقارب کی یاد ستاتی ہے جن کو زمانہ کے بے رحم ہاتھوں نے مجھ سے جدا کر دیا۔ ناصر نے کہا، ہاجرہ، خدا کے لیے اتنا غم نہ کیا کرو، مجھے سخت قلق ہوتا ہے، میں تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاجرہ نے کہا، آپ کی مہربانی کا شکریہ، اب میں ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کروں گی۔ ناصر نے کہا، ہاجرہ، شکریہ ادا کر کے میرے جذبات کی توہین نہ کرو۔ ہاجرہ نے کہا، ناصر، تمہیں بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا ہے؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو؟ ناصر نے کہا، میری دل و جان کی مالکہ ہاجرہ، میں تمہیں چاہتا ہوں، تمہاری الفت کا دیوانہ ہوں، میری محبت کا جواب محبت میں دو۔ ہاجرہ نے کہا، ناصر اٹھو اور ان خوش آمدانہ باتوں کو ختم کرو، میں خود تم سے بے حد محبت کرتی ہوں، مگر… ناصر نے کہا، اے ملکہ حسن، یہ مگر کی گرہ کیسی لگائی؟ ہاجرہ نے کہا، مگر جس طرح ایک حقیقی بہن اپنے چہیتے بھائی سے محبت کرتی ہے۔ ناصر نے کہا، عزیزہ ہاجرہ، اتنی ستم ظریفی مجھ سے روا نہ رکھو، میں تم سے شادی کی درخواست کرتا ہوں، خدا کے لیے میری آرزوؤں کا خون نہ کرو۔ ہاجرہ نے کہا، یہ ناممکن ہے، میں شادی بیاہ کے جمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتی، میں تم سے پاک محبت رکھتی ہوں، اس کو ناپاک کرنے کی کوشش نہ کرو، تم کبھی میرے ساتھ شادی بیاہ کر کے خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ دنیا کا دھوکہ ہے، سراب ہے، مایا جال ہے، اندھیر نگری ہے، اس میں کسی کو دائمی خوشی میسر نہیں، میری بے لوث محبت کی قدر کرو۔ اس واقعہ کے بعد پھر کبھی ناصر و ہاجرہ کے درمیان شادی کا تذکرہ نہ ہوا، وہ بدستور ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے۔ بہار گزر گئی، خزاں کا دور شروع ہوا، ننگے ٹونٹھ دنیا والوں کو درس عبرت دے رہے تھے۔ طوفانی رات تھی، ہوا سائیں سائیں کر رہی تھی، بوڑھا سلیمان اپنے جھونپڑے میں زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا، ہر طرف دہشت چھائی ہوئی تھی، چراغ کی مدھم لو عجب بھیانک سما پیش کر رہی تھی،
ناصر اور حاجرہ چارپائی کے قریب سر جھکائے مغموم بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد بوڑھے نے آنکھیں کھولی اور حاجرہ کو پکارا۔ حاجرہ نے کہا، پیارے ابا، میں حاضر ہوں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ بوڑھے نے کہا، نور چشم حاجرہ، میں اب کوئی دم کا مہمان ہوں اور نہ ہی اب مجھے جینے کی آرزو ہے، لیکن یہ حسرت ساتھ لیے جاتا ہوں کہ میں نے تمہارے لیے کوئی اثاثہ باقی نہیں چھوڑا جس سے تم دنیا میں فارغ البالی سے زندگی بسر کر سکو۔ میں تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ رہا ہوں۔ اگر تم میری ایک آرزو پوری کرو تو میں خوشی خوشی اس دنیا سے سدھار جاؤں۔ حاجرہ نے کہا، ابا جان، میں بصر و چشم آپ کا ہر ایک حکم بجا لانے کو تیار ہوں۔ بوڑھے نے کہا، حاجرہ، اس بستر مرگ پر میرے ساتھ اقرار کرو کہ میرے بعد تم ناصر سے شادی کر لو گی۔ اگر میری یہ وصیت پوری نہ ہوئی تو مجھے گوشہ قبر میں بھی چین نہ آئے گا۔ حاجرہ نے روتے ہوئے کہا، اگر آپ کی یہی تمنا ہے تو میں ضرور اسے پورا کروں گی۔ گو یہ رشتہ میری مرضی کے خلاف ہوگا، مگر میں اسے ضرور نبھاؤں گی اور حتی الوصف ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کروں گی۔ بوڑھے نے کہا، شاباش بیٹی، تمہاری سعادت مندی سے یہی امید تھی، اور اب تمہیں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ناصر کوئی معمولی آدمی نہیں۔ جب سے یہ ہمارے گھر میں آئے ہیں میں برابر کھوج لگاتا رہا ہوں۔ مجھے معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ یہ اعلیٰ خاندان کے رکن ہیں، امیر کبیر آدمی ہیں، ان کا بینک چلتا ہے، جنگ عظیم میں کیپٹن کے عہدے پر ممتاز رہ چکے ہیں۔ ایسی ذیشان ہستی صرف تمہاری محبت کی خاطر فقیرانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ حاجرہ، ان کی محبت کا احترام کرو۔ مجھے امید واثق ہے کہ تم ان کی سرپرستی میں باعزت زندگی بسر کر سکو گے۔ پھر ناصر سے مخاطب ہو کر بولے، کیپٹن ناصر، میرے پاس آؤ۔ ناصر چارپائی کی پٹی پر جھک کر بولا، محترم باپ، میں حاضر ہوں۔ بوڑھے نے حاجرہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، بیٹا ناصر، میں حاجرہ کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یہ بے کس ہے، اس کی دلجوئی کرتے رہنا۔ اتنا ہی کہنے پایا تھا کہ ہچکی آئی اور روح پرواز کر گئی۔ زمانہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے اور دن رات کا چکر نت نئے مناظر پیش کرتا رہتا ہے۔ آبادی کی جگہ پر الو بولتے ہیں اور ویرانوں کی جگہ سر بفلق عمارتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جہاں کبھی بوڑھے سلیمان کا جھونپڑا تھا، ایک عالی شان کوٹھی بنی ہوئی تھی، ارد گرد لوہے کا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ اس چھوٹے سے باغیچے کے بجائے ایک وسیع باغ ہے جس کی کانٹ چھانٹ زمانہ حال کے مطابق کی گئی تھی۔ جھیل تک ایک خوبصورت سڑک بنی ہوئی۔ سڑک کے اختتام پر جھیل کے کنارے ایک دلکش بارادری اور اس کے سامنے سنگین گھاٹ ہے جس کی سیڑھیاں نیچے پانی تک چلی گئیں۔ یہ کوٹھی کیپٹن ناصر کی ہے۔ حاجرہ کے ساتھ اس کی شادی کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ یہ جوڑا نہایت کامیاب زندگی بسر کر رہا ہے۔ حاجرہ ایک مدبر اور متین اور سلیقہ شعور بیوی ثابت ہوئی۔ ناصر جب دفتر میں کاروباری کاغذات کی دیکھ بھال میں مصروف ہوتا تو یہ اپنا وقت تعلیم یا خانہ داری میں صرف کرتی۔ وہ ہر ایک بات میں شوہر کی خوشی کو ملحوظ رکھتی۔ ناصر بھی جو کام کرتا پہلے اس سے صلاح لے لیتا۔ اس کا کاروبار اعلیٰ پیمانے پر چل رہا تھا۔ اس کی وجہ کچھ تو حاجرہ کے مفید مشورے تھے، کچھ اس کے کلرک ضیاء کی دیانتداری۔ ضیاء ایک ہونہار نوجوان تھا، کسی نامعلوم خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور یتیم خانہ میں پرورش پائی تھی۔ چونکہ اعلیٰ صفات کا مالک تھا، تھوڑا ہی عرصہ میں اس نے ناصر کے دل میں جگہ حاصل کر لی تھی۔ جب تک وہ ضیاء کو نہ دیکھ لیتا کھویا سا رہتا۔ وہ اسے حاجرہ سے دوسرے درجہ پر عزیز تھا۔ وہ اکثر سوچتا کہ کیوں میرا دل خود بہت ضیاء کی جانب کھنچا چلا جاتا ہے۔ اس نے مجھ پر کیا فسوں پھونکا ہے، مگر وہ کسی نتیجہ پر نہ پہنچتا۔ ناصر ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھا جن کو دنیا کی ہر ایک نعمت میسر ہوتی ہے۔ دولت و عزت، محبت و ہمدردی، سب کچھ حاصل تھا۔ صرف اولاد کی کمی تھی، سو وہ بھی ریحانہ کے آنے پر پوری ہو گئی۔ یہ ناصر کی یتیم بانجی تھی جو 14 سال کی خوبصورت اور بولی بالی فرما بردار لڑکی تھی۔ ناصر و حاجرہ اسے حقیقی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ غرض یہ کہ ہر لحاظ سے ان کی زندگی قابل رشک تھی۔ وہ ایک کامیاب زندگی کے دور میں سے گزر رہے تھے۔ یوم حج گزر گیا۔ صبح عید قربان تھی۔ ناصر اور حاجرہ ہمیشہ اسی عید پر یوم محبت منانے کے لیے جھیل کے کنارے اسی دل فریب وادی میں جسے قدرت نے اپنے ہاتھ سے سجایا تھا جاتے تھے، اور اسی طرح کشتی سجاتے تھے، جھولا ڈالا جاتا تھا۔ جب وہ ان رنگ رلیوں میں مصروف ہوتے تو انہیں ایسا معلوم ہوتا کہ سلیمان کی روح محبت بری نگاہوں سے اس شاندار زندگی پر انہیں مبارکباد دے رہی ہے۔ سپہر کو وہ ان خوش فعلیوں سے فارغ ہو کر وہ سلیمان کی قبر پر جو یہاں سے نزدیک ہی تھی جاتے اور فاتحہ پڑھ کر لوٹ آتے۔ چنانچہ اس سال بھی وہاں جانے کی تیاریاں تھیں۔ صبح کے لیے سب انتظام مکمل ہو گیا۔ رات ہو گئی، کھانے کا وقت بھی گزر چکا تھا، مگر ناصر کا کہیں اتا پتہ نہ تھا۔ حاجرہ بڑی بےتابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد پاؤں کی چاپ سنائی دی۔ ناصر اندر داخل ہوا۔
اس کے بال پریشان تھے، چہرہ اترا ہوا تھا، منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ وہ دک سے رہ گئی، مگر ہمت کر کے شوہر سے بغل گیر ہونے کو بڑھی، لیکن وہ اسے کوہنی کی ٹھوکر سے الگ کر کے کھڑکی کے قریب جا کھڑا ہوا اور سگار کے لمبے لمبے کش لگانے لگا۔ فرتے غم سے ہاجرہ کا دل ڈوب گیا، مگر اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے پھر ایک دفعہ بڑھی اور دست بدستہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہاجرہ نے کہا، پیارے شوہر، مجھ سے کون سا قصور سرزد ہوا ہے؟ ناصر نے کہا، بے رحم ہاجرہ، کیا تمہارا قصور تم سے پوشیدہ ہے؟ ہاجرہ نے کہا، خدا کی قسم مجھے اپنی خطا سے بالکل لا علمی ہے۔ ناصر نے کہا، مگر میں ثبوت دے سکتا ہوں۔ ہاجرہ نے کہا، ضرور، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ ناصر نے جیب سے ایک خط نکال کر اس کے سامنے ڈال دیا اور بولا، کیا یہ خط تمہارے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے جو تم نے میرے کلرک ضیاء کے نام بھیجا ہے؟ اس میں ان تحائف کا بھی ذکر ہے جو تم نے عید کے لیے اسے بھیجے ہیں۔ یہ خط کہیں اس کی جیب سے گر گیا تھا، جو اتفاقیہ میرے ہاتھ لگ گیا۔ خط سے خوشبو آ رہی تھی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ کسی عورت کا ہاتھ لکھا ہوا ہے۔ میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ضیاء کس قماش کا آدمی ہے اور کس قسم کی عورتوں سے اس کا تعلق ہے، خط کھول لیا۔ دیکھا تو معاملہ ہی اور نکلا۔ کیا تم نے ضیاء کو اپنی سفارش سے ملازمت نہیں دلائی تھی؟ ان تمام باتوں سے تم انکار کر سکتی ہو؟ ہاجرہ نے کہا، ناصر، مجھے ان باتوں سے انکار نہیں۔ پھر خود سے کہنے لگی، واہ قسمت، جس بات کا ڈر تھا وہ ہو کر رہی۔ ناصر، میں نے تم سے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا، تم میرے ساتھ شادی کر کے خوش نہیں رہ سکتے۔ وہ ابھی کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر انتہائی غم و الم سے اس کی زبان بند ہو گئی اور آواز اس کے گلے میں اٹک کر رہ گئی۔ وہ ایک مرمری بت کی طرح کھڑی التجا امیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ناصر نے کہا، دغا باز ہاجرہ، کیا تم اپنے جرم کا اقبال کرتی ہو؟ کاش تمہارا باپ مجھے جیل سے نہ نکالتا، میں اسی وقت مر جاتا تو یہ چوٹ دوبارہ میرے دل پر نہ لگتی۔ اے بدنام کنندہ الفت، تو نے مجھے اسی لیے بچایا تھا کہ میرا شیشہ دل سنگ بے وفائی سے چکنا چور کرے۔ آہ اے خوبصورت ناگن، میں نہ جانتا تھا کہ تیرا دل اتنا سیاہ ہے۔ اف، عورت سے وفاداری کی امید فضول ہے۔ میں کیسا احمق تھا، دوبارہ اسی آگ سے کھیلا جس نے مجھے جلا کر بالکل خاکستر کر دیا تھا۔ اچھا ہاجرہ، تم خوش رہو، میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوں۔ جو دن میرا یوم محبت تھا وہی یوم مرگ بھی ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے پستول نکالا اور کن پٹی کے پاس لے جا کر لبلبی کو دبا دیا۔ یکایک کسی زبردست جھٹکے سے اس کا ہاتھ اونچا ہو گیا، گولی دماغ کے پاس سے گزرتی ہوئی چھت میں جا لگی۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھن چکا تھا اور ضیاء اس کے سامنے مودبانہ کھڑا تھا۔ ناصر نے بے بسی سے کہا، ضیاء، تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ تمہیں اس دخل در معقولات کا کیا حق ہے؟ کیا میری بے بسی پر تمسخر اڑانے آئے ہو؟ ضیاء نے کہا، محترم آقا، خدا نہ کرے میں ایسی نمک حرامی کروں۔ میری جیب سے میری محسنہ کا خط گر گیا تھا، جسے تلاش کرتا ہوا میں دفتر تک چلا آیا، مگر خط نہ ملا۔ واپسی پر جب میں آپ کی کوٹھی کے نیچے سے گزرا تو معلوم ہوا کہ آپ کسی سے نہایت غصہ میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میرا ماتھا ٹھنکا کہ ہو نہ ہو کچھ دال میں کالا ضرور ہے۔ میں آپ کی غلط فہمی دور کرنے کی غرض سے یہاں آیا۔ دیکھا تو یہاں کا سین ہی اور تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں وقت پر پہنچ گیا۔ ناصر نے ذہنی اضطراب سے کراہتے ہوئے کہا، اچھا، اب تم مجھے طفلے تسلیاں دینے آئے ہو۔ خیر بتاؤ، تم کیا صفائی پیش کرنا چاہتے ہو؟ یہ خط جو ہاجرہ کے ہاتھ میں ہے، کس نے لکھا ہے اور کس کو لکھا ہے؟ ضیاء نے کہا، میرے محسن، بے شک یہ خط آپ کی بیگم صاحبہ نے خاکسار ہی کے نام لکھا ہے۔ ناصر نے کہا، یہ خفیہ خط و کتابت کیوں جاری ہے اور محبت برے الفاظ لکھنا چاہ میں نہیں؟ ضیاء نے کہا، چونکہ بیگم صاحبہ میری رشتہ سے خالہ ہیں، یہ بے تکلفی اسی وجہ سے ہے۔ ناصر نے گور کر کہا، یہ برے کسی اور کو دینا۔ اگر تمہیں ان سے رشتہ تھا تو سلیمان کی زندگی میں ہی تمہارا میل جل ہوتا، یا کم از کم وہ مجھ سے اس رشتہ داری کا ذکر ہی کرتے۔ میں نے کبھی ان سے کسی رشتہ دار کا نام نہ سنا تھا، اور نہ ہاجرہ نے اب تک کسی بانجے کے وجود کا اظہار مجھ پر کیا۔ ہاجرہ نے کانپتے ہوئے کہا، میرے باپ کو اس رشتہ کا علم نہ تھا، کیونکہ ان سے عمدن چھپایا گیا تھا۔ ناصر نے کہا، چھپانے کی وجہ کیا تھی؟ ہاجرہ نے کہا، رحم میرے محترم شوہر، رحم۔ یہ وجہ میں ضیاء کے سامنے نہیں بتا سکتی۔ ناصر نے تہمکانہ لہجے میں کہا، اگر تم سچی ہو تو تمہیں اس کے سامنے ہی بتانا پڑے گا۔ ہاجرہ دیوار کا سہارا لے کر بمشکل کھڑی ہوئی اور بولی، میرے عزیز شوہر، اگر آپ کی محبت مجبور نہ کرتی تو یہ راز میرے ساتھ قبر میں جاتا، مگر آپ کے حکم سے سرتابی کی مجال نہیں۔ سنیے، ضیاء میرا بیٹا ہے، میرے بطن سے پیدا ہوا ہے، میرے باپ کو اس کے وجود کا علم نہ تھا۔ ناصر نے حیرت سے کہا، گویا یہ تمہاری ناجائز اولاد ہے۔ ہاجرہ نے کہا، دنیا کی نظر میں تو ناجائز ہے، مگر خدا کے نزدیک بالکل جائز ہے۔ ناصر کا جوش و خروش سرد پڑ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو صوفے پر گرا دیا۔
ادھر ضیاء فرت مسرت سے اچھل کر ہاجرہ سے بغل گیر ہو گیا، جس نے بے اختیار اس کو کلیجہ سے لگا لیا۔ ناصر صوفے پر نیم دراز تھا، غم و غصہ نے اس کو نڈال کر دیا تھا۔ اس کے واقعہ سے اس کا دل ہاجرہ کی طرف سے صاف ہو گیا۔ وہ اس ملاپ سے اتنا موثر ہوا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہاجرہ اور ضیاء سہمے ہوئے اس کے قریب بیٹھے تھے۔ جب رونے دھونے سے اس کا دل ہلکا ہوا تو اس نے ہاجرہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہاجرہ، مجھے ضیاء کی پیدائش کا مفصل واقعہ سناؤ تاکہ مجھے مزید اطمینان ہو جائے۔ ہاجرہ نے کہا، جب میں 2 سال کی تھی تو میری آنکھیں دکھنے لگی۔ ان دنوں میرا باپ ایک صاحب کے پاس ماہی گیری کی نوکری کرتا تھا، اس لیے وہ اکثر گھر سے غیر حاضر رہتا۔ میری ماں میری دادی کے پاس رہتی۔ دادی بڑی سخت گیر تھی، اس نے میری آنکھوں کا کچھ علاج نہ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں اندھی ہو گئی۔ میرا باپ مجھ سے بڑی محبت رکھتا تھا اور میری حالت دیکھ کر کڑتا رہتا تھا۔ جب میں 10 سال کی ہوئی تو میرا باپ اپنے صاحب کے ساتھ پردیس چلا گیا۔ پہلے تو خرچ بھی آتا رہا اور خط و کتابت بھی جاری رہی، مگر کچھ عرصہ کے بعد خط و کتابت بند ہو گئی اور پھر خرچ بھی بند ہو گیا۔ چند سال تک میری ماں سلائی کر کے گزارا کرتی رہی۔ آخر دادی کے مظالم سے تنگ آ کر اپنی خالہ کے پاس کلکتہ چلی گئی۔ اس کی خالہ بیوہ اور بے اولاد تھی۔ ہم دونوں کو اس نے نہایت محبت سے اپنے پاس رکھا، مگر میری ماں اس طرح بیکار رہنا پسند نہ کرتی تھی، اسی لیے اسی خالہ کی وساطت سے کلکتہ کے مشہور تاجر حاجی غلام باقر کے ہاں اسے ملازمت مل گئی۔ ہم نے ان کے گھر میں بہت آرام پایا، وہ لوگ مجھ پر بہت مہربان تھے۔ میری ماں بھی مجھے دکھیا سمجھ کر بالکل کچھ نہ کہتی۔ جہاں کوئی باتیں کرتا یا ہنسنے بولنے کی بنک کان میں پڑتی تو جٹ میں بھی شامل ہو جاتی، جیسا کہ اکثر اندھوں کا قاعدہ ہوتا ہے، مگر اس سے میرے دل کو تسلی نہ ہوتی۔ میں دنیا کی ہر چیز دیکھنے کے لیے بے قرار رہتی۔ میں اس وقت 14 سال کی نوجوان لڑکی تھی، مگر بینائی سے محروم ہونے کے باعث اکثر مغموم رہا کرتی تھی۔ ان دنوں ہمارے آقا کی لڑکی کی شادی ہوئی تو ان لوگوں نے مجھے بھی ریشمی کپڑے پہنائے۔ میں نیا جوڑا پہن کر خوشی خوشی اپنی ماں کو دکھانے آئی۔ اس وقت میری ماں کے پاس بوا احمدی بیٹھی ہوئی تھی، یہ آقا کے بچوں کی کھلائی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ہنس کر کہنے لگی، آہا، بیوی بنوں کو نیا جوڑا تو خوب سجا ہے، اب اپنی ماں سے کہو تمہارا بیاہ بھی کرے۔ میری ماں سرد آہ بھر کر بولی، آہ بوا احمدی، تو نے اس وقت بدقسمت دکھیا سے مذاق کر کے میرے زخموں پر نمک چھڑکا ہے۔ اگر اس کی آنکھیں ہوتی تو اس کے بھی کئی رشتے ہوتے، مگر اب اس اندھی کو کون پوچھتا ہے۔ یہ الفاظ تھے کہ ایک برچی تھی جو میرے دل کے پار ہو گئی۔ مجھے اس وقت اپنی انتہائی ذلت کا احساس ہوا۔ میں اکثر سوچتی کہ میری ساری عمر یوں ہی رنج و آلام میں گزرے گی۔ کوئی آنکھوں والا مجھ اندھی سے کیوں شادی کرنے لگا؟ بس یہی ایک خیال تھا جو دن رات میرے دماغ میں چکر لگاتا رہتا۔ گرمیوں کے دن تھے، کالج اور سکول بند ہوئے تو آقا کے لڑکے محمد اصغر کے 4 دوست ان کے ہاں مہمان آئے۔ میں ہر روز صبح سویرے مالی کے بیدار ہونے سے پہلے باغ میں پھول توڑنے جایا کرتی تھی، کیونکہ مالی بڑا جابر اور بے رحم آدمی تھا، مجھے جھڑکیاں دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں حسب معمول پھول توڑ رہی تھی اور خود بخود اپنی شادی کے متعلق باتیں کر رہی تھی۔ جب میں نے یہ کہا کہ دنیا میں کون ایسا احمق ہوگا جو مجھ ذلیل اندھی سے شادی کرنا پسند کرے گا، تو اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں بڑی خوشی سے تمہارے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوں۔ میرا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا۔ اس کا نام و پتہ دریافت کیا تو معلوم ہوا اس کا نام انور ہے اور یوپی کا رہنے والا ہے، محمد اصغر کا دوست ہے اور اس کے ہاں مہمان ہے۔ وہ والدین کا اکلوتا لڑکا ہے اور ایک بڑی جائیداد کا مالک۔ اس نے مجھ پر اپنی محبت کا اظہار اس پیرائے میں کیا کہ میں اسی کا کلمہ پڑھنے لگی۔ میں نے اس کے کہنے کے مطابق اس بات کا بید کسی کو نہ دیا۔ دوسرے دن جب میں باغ میں گئی تو وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہاں 2 گواہوں کے سامنے ایک آدمی نے میرا نکاح پڑھا۔ یہ سب باتیں خاموشی سے طے ہو گئی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے؟ میں اپنے خیال میں اس کی منقوہہ بیوی تھی، حالانکہ گواہ اور قاضی اس کے اپنے دوست تھے۔ 10-15 دن تک ہم برابر ایک دوسرے سے ملتے رہے۔ آخر ایک دن وہ میری ملاقات کو نہ آیا۔ میں دن چڑھے تک اس کا انتظار کرتی رہی، مگر بے سود۔ مجھے فکر تھا کہ کہیں وہ بیمار نہ ہو گیا ہو۔ دوسرے دن محمد اصغر سے باتوں میں پتہ چلا کہ اس کے دوست اپنے وطن واپس چلے گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی میں بدخواص ہو کر وہاں سے بھاگ گئی اور اپنی کوٹھڑی میں بیٹھ کر سارا دن روتی رہی۔ میری ماں نے بہت پوچھا مگر میں نے کوئی وجہ نہ بتائی۔ اب ایک موہوم سی امید میرے دل میں باقی تھی کہ شاید میرا جذبہ محبت اس کو واپس لائے، مگر یہ خیال خام نکلا۔ انور کی بے وفائی سے میرے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ میں بیمار ہو گئی، جان کے لالے پڑ گئے۔ میری ماں اپنے کام کاج کی وجہ سے میری خاطر خواہ تیمارداری نہ کر سکتی تھی۔
اس لیے اس نے اپنی خالہ کے مشورے سے مجھے ایک خیراتی زنانہ ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ 3 ماہ بعد جب میں صحت یاب ہوئی تو مس صاحبہ نے، جو نہایت رحم دل لیڈی ڈاکٹر تھی، میری ماں کو بتایا کہ یہ 4 ماہ سے حاملہ ہے۔ میری ماں کو اس خبر سے نہایت صدمہ ہوا، مگر اس کی خالہ عقل مند اور دور اندیش عورت تھی۔ اس نے میری ماں کو سمجھایا کہ اس خبر کو مشتہر نہ کرنا چاہیے، چنانچہ میں اسی خالہ کے ہاں رہنے لگی اور میری ماں بھی ملازمت چھوڑ کر آ گئی۔ وہیں میرے ہاں بچہ پیدا ہوا، جو کہ میری ماں نے اسی خالہ کو دے دیا اور مجھے لے کر اپنے گھر چلی آئی۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ دادی مر چکی ہے۔ میری ماں نے پھر سلائی کا کام شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد میرا باپ بھی واپس آ گیا۔ چونکہ وہ اپنے وطن کو ناپسند کرتا تھا، ہمیں لے کر یہاں چلا آیا۔ ہم لوگ جھونپڑا بنا کر رہنے لگے۔ میرے باپ نے ایک سنیاسی کو میری آنکھیں دکھائی۔ اس نے کہا یہ آپریشن سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپریشن ہوا، جو کہ خدا کے فضل سے کامیاب رہا۔ جب 40 دن کے بعد میری پٹی کھولی گئی تو میں سب کچھ دیکھ سکتی تھی۔ میں خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی۔ میرے والدین پھولے نہ سماتے تھے۔ پھر ایک دفعہ مجھے اپنی ماں کے ساتھ کلکتہ جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے ضیاء کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کی محبت میرے رگوں پہ میں سرایت کر گئی، مگر میں مجبور تھی۔ اسے اپنا بیٹا نہ کہہ سکتی تھی کیونکہ میں کنواری تھی۔ دوسرے باپ کا ڈر تھا۔ وہ غیرت مند تھے، یہ واقعہ سنتے تو طیش میں آ کر خودکشی کر لیتے۔ جب یہ 5 سال کا ہوا تو میری ماں کی خالہ نے رخلت کی۔ بچہ اکیلا رہ گیا۔ اب میری ماں اس کو پوشیدہ طور پر کلکتہ سے لے آئی اور یہیں دارجلنگ کے یتیم خانہ میں داخل کروایا۔ اب ہم دونوں شہر جا کر اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ جب یہ 7 برس کا ہوا تو میری ماں نے بھی قضا کی۔ پھر میں خفیہ طور پر اس کی نگراں رہی اور روپیہ پیسہ یتیم خانے کے معلموں کو دیتی رہی۔ اسی وجہ سے اس کا خاص خیال رکھا گیا اور اس کی تعلیم و تربیت اچھی ہوئی۔ اکثر خوشی کے موقع پر مجھے اس کی یاد بے چین کر دیتی تھی، جسے آپ نے بھی بارہا محسوس کیا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب میں ضیاء کی خاطر شادی نہ کروں گی، مگر میری قسمت میں شادی لکھی تھی، جو کہ باپ کی وصیت کے مطابق مجھے کرنی پڑی۔ لیکن شادی کے بعد بھی میں اسے نہ بلا سکی، چنانچہ آج سے 2 سال پیشتر میں نے اسے آپ کے پاس ملازم کروا دیا۔ اس سے میری یہی مراد تھی کہ میں گاہ بگاہ اسے دیکھتی رہوں، کیونکہ مامتا سے مجبور تھی۔ ضیاء کو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ میں رشتہ سے اس کی خالہ ہوں اور اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس رشتے کا اظہار کسی پر نہ کرے۔ جب ہاجرہ یہ سب واقعات بیان کر چکی تو اسے معلوم ہوا کہ ناصر غشی کی حالت میں بے حس و حرکت پڑا ہے۔ طلبے سہلائے گئے، گلاب چھڑکا گیا۔ ہوش آیا تو اس نے اشارہ کیا کہ مجھے سیدھا کر کے بٹھاؤ۔ چنانچہ گاؤ تکیہ کے سہارے بٹھا دیا گیا۔ چند منٹ تک وہ ہاجرہ اور ضیاء کو غور سے دیکھتا رہا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر زبان سے ادا نہ کر سکتا تھا۔ آخر بڑی مشکل سے اس نے اپنے حواس درست کیے اور وہ رفتگی کے عالم میں بازو پھیلا کر لڑکھڑاتی زبان سے کہنے لگا، جانے پدر ضیاء، آہ اور میرے سینے سے لگ کر اس تڑپتے ہوئے دل کو تسکین دے۔ افسوس کہ میں خون کی کشش کو بھی نہ پہچان سکا۔ ہاجرہ، تمہارا بے وفا انور میں ہی ہوں۔ تعجب ہے کہ میں نے تمہیں بھی نہیں پہچانا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اور تمہارے بچے کو بہت تکلیف دی۔ میں بہت پشیمان ہوں۔ بے شک تمہاری محبت بالکل سچی تھی اور تمہارا جذبہ محبت اس قدر قوی تھا کہ مجھے تمہارے پاس کھینچ لایا۔ میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا مگر صادق محبت کی فتح ہوئی۔ عید کے دن اسی حسین وادی میں جھیل کے کنارے ناصر و ہاجرہ یوم محبت منانے آئے ہوئے تھے۔ 12 دری دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ یہ دونوں کشتی میں بیٹھے یوم محبت کی پرکیف مسرتوں سے ہمکنار ہو رہے تھے۔ سامنے درخت میں جھولا پڑا تھا۔ ریحانہ جھولے میں بیٹھی تھی اور ضیاء جھولے کو جھلا رہا تھا۔ ناصر اور ہاجرہ نے ایک دوسرے کو پرمعنی نگاہوں سے دیکھا۔ گزرے ہوئے زمانے کا ہو بہو نقشہ ان کے سامنے تھا۔ یہ کہانی آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ شکریہ۔